بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی میں 9 مئی کو بڑے دلخراش واقعات ہوئے، اور میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ راتوں رات نہیں ہوئے۔ ان کی تقریباً جب سے قائد قوم یہود جو ہے وہ اقتدار سے نکلے تب سے جو ہے وہ اس کی تقریباً پلاننگ کی جا رہی تھی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز کے ذہن میں اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ زہر گھولا جا رہا تھا پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ قائد قوم یہود عمران خان صاحب کے علاوہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ 2 نمبر بندے ہیں، وہ اس ملک کے جو ہے وہ غدار ہیں، اس ملک کے لیے وہ جو ہے وہ ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا کہ تھم نیل دیکھا ہوگا ویڈیو کا کہ 9 مئی کے واقعات کے اصل ذمہ دار کون ہیں۔ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور بڑی ریسرچ کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار وہ تمام یوٹیوبرز اور میڈیا پرسنز ہیں۔ میں نام لے دیتا ہوں۔ اس کا ذمہ دار رانا عظیم ہے، اس کا ذمہ دار عارف حمید بھٹی ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بابا غلام حسین ہے، اس کا ذمہ دار حسن نثار ہے، اس کا ذمہ دار آفتاب اقبال ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک وہ غدار وطن جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، عادل راجہ۔ عادل راجہ اپنے آپ کو آرمی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ویڈیوز اب آنا بند ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہوں ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا تو وہ نہ ہوئے یہ جڑی اگ لگی ہے، جڑی میں اگ لائی ہے، یہ سیک جڑا میرے تک نہ پہنچنا شروع ہو جائے۔ نہیں تو روز ویڈیو کہ یوتھیو پہنچ جاؤ GHQ کے باہر، یوتھیو یہ کرو، یوتھیو وہ کرو۔ تو مطلب عادل راجہ اور دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے لوگوں کا دماغ خراب کرتے تھے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ یہ مطلب اتنی عقیدت اور محبت کرنے لگ گئے تھے قوم یہود عمران خان سے کہ جس کسی ٹویٹ میں، جس کسی ویڈیو میں عمران خان کی تعریف ہوتی تھی یہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا جو ہے وہ لب لباب کیا ہے، یہ کہیں ہمارے اداروں کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ دیکھتے تھے یہ بس جی عمران خان صاحب کی اس میں تعریف ہے۔ اب میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جب 9 مئی کے بعد جو ہے وہ آپریشن ہوا اور جناب یہ کہنے لگے کہ عمران خان صاحب کے جو فرزند ہیں دونوں وہ اقوام متحدہ کی ٹیم لے کے پاکستان پہنچ گئے ہیں، اس کے بیچ نیچے جناب جی شیئرنگ، کمنٹس، ویوز، مطلب قوم یہود دماغ سے جو ہے وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کی جناب جی برفانی اور سرد ہوائیں چھوڑ کے اور عیش و آرام چھوڑ کے پاکستان کی اس تپتی گرمی میں وہ کیا لینے آئیں گے یار۔ یہ آپ جو ہیں وہ گرمیوں میں سڑکوں پہ جو ہے وہ ایک اپنے لیڈر کے لیے آپ نکلتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ اس طرح کی قربانیاں نہیں دیتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورکرز کا برین واش کیا گیا، اور اس کے ذمہ دار یہ ہیں کہ جنہوں نے میڈیا میں بیٹھ کے پاکستان میں عمران خان کو ایک اوتار کے درجے پہ جو ہے وہ فائز کرنے کی کوشش کی، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس میں پیش تھے۔ اور وہ رانا عظیم ہے، وہ بڑے منہ والا، وہ روزانہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پروگرام کرتا تھا یوٹیوب پہ ڈیلی، پتہ نہیں کتنی ویڈیو، اب اس کی ویڈیوز بھی آنا بند ہو گئی ہیں۔ وہ سمیع ابراہیم تھا، اس کو تو پکڑ لیا ہے۔ تو ڈیلی یار عمران خان چھا گیا، عمران خان یہ کر گیا، عمران خان جناب جی وہ کر گیا، عمران خان نے ایسے لمبیاں ڈال دیا سب کو، 10 پارٹیوں کو آگے لگا دیا، اس کی اپنی بیچارے کی پارٹی کو انہوں نے سازش کر کے انہوں نے اور اس کو تتر بتر کر دیا۔ عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ اس میں قصور ہے کہ انہوں نے اپنے قریب ان جعلی دانشوروں کو، ان جعلی یوٹیوبرز کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، جو حقیقی اللہ تعالیٰ نے جن کو دانش عطا کی ہے ان سے قائد قوم یہود جو ہے وہ دور بھاگتے رہے۔
وہ دور بھاگتے رہے، حالانکہ جن کو دانش دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے خیر خواہ تھے، لیکن ان کو خیر خواہی پسند نہیں، ان کو ٹی سی کرنے والے چاہیے۔ عمران خان بلے بلے، جو کہتا ہے بلے بلے۔ مجھے بڑے جو ہے وہ دوستوں نے مجھے کہا، کیونکہ میں ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے اور تحریک انصاف کی پالیسیوں سے جو ہے میں ایک بڑے مہذب انداز میں اختلاف کرتا ہوں ویڈیوز میں اپنی یوٹیوب پہ، اور میرے سبسکرائبر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے تھوڑے ہیں۔ مجھے کئی دوستوں نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ یار تو تحریک انصاف کی تعریفیں کیا کر، عمران خان کی تعریفیں کیا کر، پھر دیکھنا تیرا چینل کیسے گرو ہوگا، تیرے پاس مال بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا۔ میں نے کہا یار آپ کے مشورے کا شکریہ، آپ ٹھیک کہتے ہو اور یہ گر مجھے آتا بھی ہے، لیکن میرا ضمیر جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسی کسی کی جو ہے وہ چند ٹکوں کے لیے کسی کی جناب جو وہ ٹی سی کروں اور اسے جناب جی اٹھاؤں اور اسے اوتار بنا دوں، اس کے ہر جائز اور ناجائز کام کو جو ہے وہ میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے یہ جسٹیفائی کر کے یہاں پیسے مال بنا رہے تھے، تو میں نے کہا میرا ضمیر جو ہے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کروں، اپنی قوم کے نوجوانوں کا برین واش کروں، لیکن میں اس قوم کا کیا کروں؟ یہ بھی ان کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ بھی نوسر بازوں کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ عادل راجہ کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ سمیع ابراہیم کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ غلام حسین کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ حسن نثار کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ جناب جی آفتاب اقبال کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ جناب جی وہ رانا عظیم کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ وہ ایک ملک ہے اس کو سننا پسند کرتے ہیں، وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ جناب جی صدیق جان کو سننا پسند کرتے ہیں، یہ سننا پسند کرتے ہیں جو سنسنی پھیلائے، اور یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو جو ہے یہ سننا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے کہ میں نے ثابت کیا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، تقریباً یہ تمام جو ہے وہ قائد قوم یہود کی محبت میں اس کو جو ہے وہ پہلے اوتار بنایا ہے، اب جو ہے وہ زمین پہ گرا ہے، پہلے اس کو آسمان پہ پہنچایا، اب وہ زمین پہ بیچارہ گرا ہے، تو اب جو ہے وہ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں۔ فواد چودھری بھی چلا گیا، اسد عمر بھی چلا گیا، جناب شیریں مزاری بھی چلی گئی، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، یہ سارے جو ہے وہ پہلے بڑھ کے مار کے اس کو جو ہے وہ اوپر اٹھاتے رہے ہیں، اب وہ گر گیا تو اب جناب جی یہ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ چوری کھانے والے میاں مٹھو تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔